باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ صدق اللہ العظیم۔ رجب کا مہینہ ہے اور اس رجب اس وقت نیکی بنتی ہے جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، حکم نہ ہو تو وہ نیکی نہیں ہوتی، چاہے وہ جتنی بڑی نیکی بھی نظر آئے۔ بعض دفعہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو قرون اولیٰ میں نہیں تھا، اللہ کے نبی اور صحابہ سے نہیں تھا ثابت، تو کہتے ہیں کون سا گناہ کیا، عبادت ہی تو کی ہے۔ تو یہی تو وہ گناہ ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے۔ میں اس کی مثال عموماً دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اب قرآن کریم کی 113 سورتوں سے پہلے بسم اللہ ہے اور سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص بسم اللہ سورۃ توبہ سے پہلے پڑھے اور اسے کوئی منع کرے کہ نہ کرو، بسم اللہ نہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ توبہ سے پہلے نہ پڑھو، تو وہ یہ کہے کہ کون سا گناہ کیا، اللہ کا نام ہی تو لیا ہے، تو اس کا یہ عذر کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس کو یہی کہا جائے گا یہ بسم اللہ بھی اس وقت نیکی بنے گی جب اس پر نبی کی سنت کی مہر ہو۔ دین ہماری خواہش کا نام نہیں ہے، دین شریعت کے تقاضے کیا ہیں اس کا نام ہے۔ نفل پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا ہے تو یہ ناجائز کام کر رہا ہے اور جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے قمیض سے پکڑ کے بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ، نماز توڑوا دی، کہ میرے نبی کو میں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی ہمارے نبی نے عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں پڑھے، تو اب آپ دیکھیں نفل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نفل اگر کوئی کہے میں نے کون سا گناہ کیا ہے، سورج نکل چکا ہے، ابھی عید کی نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے تو میں آج اشراق ہی پڑھ لوں، تو آپ اشراق کے جتنے پابند ہو، لیکن آج شریعت دیکھتی ہے کہ اشراق پڑھتا ہے تو اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے لیے یا اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق۔ نماز کو قضا کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن عرفات میں حکم ہے کہ مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا، اب تم نے مغرب نہیں پڑھنی، اب جا کے منی میں پڑھنی اور عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کیونکہ یہ روزانہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کو اپنی خواہش پہ چلتا ہے یا جو شریعت اس وقت کہتی ہے اس پہ چلتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا، بھائی مغرب کا ٹائم ہے نماز پڑھ لوں، تو کہا جائے گا نہیں، یہ نماز بھی اس وقت نماز ہوگی اور قبول ہوگی جب نبی کی سنت کی مہر ہوگی اور نبی کی تعلیم ہوگی۔ تو یہ توحید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ 27 رجب کو لوگ عموماً صبح روزہ رکھتے ہیں اور 27 رجب کی رات کو لوگ جاگتے ہیں عبادت کے لیے۔ تو یہ بات یہ یاد رکھیں کہ 27 رجب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تاریخ کا تعین نہیں ہے، حتمی ایتھینٹک طریقے سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معراج کی یہ تاریخ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شب معراج کی عبادت بتائی ہوئی ہوتی تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معراج ہوئی تو اس کے بعد کتنی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا۔ کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ تواتر میں امت کے ساتھ کیا معاملہ، امت یہ کام کرتی آئی ہے یا نہیں۔ تو چنانچہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا نہیں تو جتنی بڑی بھی عبادت لگتی ہو وہ عبادت نہیں ہوگی۔
تو 27 رجب کی عبادت، اب پورے ذخیرے کتب میں 2 روایتیں ملتی ہیں اور وہ دونوں موضوع ہیں۔ ایک ہوتی ہے ضعیف روایت، اس سے پھر بھی فضائل چلتے ہیں، ایک ہوتی موضوع۔ ضعیف کی مثال بیمار کی ہے، موضوع کی مثال مردے کی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ 27 رجب کی عبادت پر کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس کو بڑے فضیلت بیان کرے گا، بڑے فضائل کے ساتھ اور اہتمام، تو بھائی یہ چیز تو شریعت نے نہیں بتائی، تو ہم کیسے عبادت کریں گے؟ اور صبح کا روزہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے روزے کا بتایا نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 27 رجب کے روزے کو جو ہے وہ روزے پر عمل کیا، بلکہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام رجب، آپ نے رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور کنز العمال میں عجیب ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو تسلے پہ کھانا لے کے نکلے، اور ہر آدمی جو ملتا اس کے منہ میں نوالا رکھتے کہ کھاؤ، تم نے کہیں روزہ تو نہیں رکھا، روزہ تو نہیں رکھا، کیونکہ رجب کی تعظیم زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے اس کا اہتمام کیا کہ کہیں زمانہ جاہلیت والے کام یہاں نہ ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کوئی بھی عبادت اس وقت عبادت بنتی ہے جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے تو وہ چیز شریعت کے اندر عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے 27 رجب عبادت کی رات ہے اور نہ اس کے صبح روزہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ پڑھتے تھے، انہوں نے ایک دن چھٹی کی 27 رجب کی رات کو، تو وہ رات کو جو ہے وہ کہیں عبادت کر رہا تھا، اور صبح کو اس نے چھٹی کر دی مدرسے کی۔ اس کا بھائی قاری صاحب سے اجازت لینے گیا، جی وہ رات بھر عبادت کر رہا تھا تو اس لیے وہ آیا نہیں۔ تو ان کے قاری صاحب نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو کیا ہوا تھا؟ دنیا کو رب نے سلا دیا تھا نا؟ کہا جی سب سلا دیے تھے۔ تو کہا کہ اس دن سونا تو ثابت ہے، اس دن جاگنا ثابت نہیں ہے، سب کو سلا دیا تھا۔ تو اس دن سونا تو ثابت ہو رہا ہے، جاگنا ثابت نہیں ہو رہا، سب پر نیند طاری کر دی۔ تو اس لیے شریعت ہماری بہت حساس ہے، اس میں اگر کسی چیز کی اجازت دی جائے گی نا تو یہ پھر آگے چلتے 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 پھر یہ وہ لوگوں نہیں آنے والی نسل اور کھیپ یہ سمجھے گی کہ یہ بھی کوئی شریعت کا حصہ ہے، یہ بھی کوئی دین ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ نمازوں کے بعد جو لوگوں میں بعض عادت ہوتی ہے، یوں دعا شعا کرتے ہیں نماز کے بعد اور پھر اٹھنے سے پہلے ایک سجدہ کریں گے اور سجدہ کر کے پھر جائیں گے، فقہاء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اگر سجدہ تلاوت بھی آپ پر باقی تھا اس موقع پہ آپ وہ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ جو سجدہ کر کے ایک دم اٹھیں گے تو نیا آدمی جو دین سے واقف نہیں وہ سمجھے گا یہ بھی کوئی سنت طریقہ ہے، یہ شریعت کا طریقہ ہے، یہ عبادت کا طریقہ ہے، یہ کوئی نبی نے بتایا ہے۔ اور آج دیکھیں نا، دیکھا دیکھی کتنی یہ چیزیں چل گئی ہیں، دیکھا دیکھی لوگوں کے یہ کام چلتے ہیں، اور دیکھا دیکھی لوگوں کی جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یوں ہی سجدہ کرتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ کسی کتاب میں تو نہیں تھا، یہ کسی نے کیا ہوگا، دوسرے نے دیکھا ہوگا، تیسرے نے، اور بس چل گیا۔ فیشن بھی اسی طرح چلتا ہے۔ یہ کچھ عرصے پہلے نوجوانوں نے جینس کی پینٹ کو یہاں گھٹنوں سے پھاڑ کے چلنے کا ایک فیشن بنایا ہوا تھا، اب بھی ہے۔ وہ کوئی بیچارہ بائک پہ جا رہا ہوگا، سلپ ہوئی ہوگی، گھٹنوں کے بل رگڑا کھایا ہوگا اس نے اور یہاں سے پھٹ گئی ہوگی، تو دوسرے نے دیکھا ہوگا، بڑے ویری گڈ فیشن، اس نے بھی جا کے پھاڑ دی ہوگی، دوسرے ملنگ نے دیکھا ہوگا اس نے بھی پھاڑ دی، اور تیسرے نے دیکھا اس نے بھی، پھر یہ ایک فیشن چل گیا۔ تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی ہم ایک دوسرے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ چیز دین ہے یا نہیں ہے، شریعت ہے یا نہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں دعا کرتے کرتے ایک دم سجدے میں چلے جائیں گے، اور ہاتھ بھی سجدے میں یوں ہوگا کہ ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، اور جی بڑا دل میں سوچ رہا ہے میں تو بہت اللہ والا بن گیا ہوں، وقت کا جنید بغدادی بن گیا ہوں، میں بڑے سجدے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اور یہ نہیں پتہ کہ خلاف شرع کام کر رہا ہے۔
سجدہ شریعت نے یوں تھوڑی مشروع کیا ہے، سجدہ شریعت نے یوں مشروع کیا ہے۔ آپ اگر سجدے میں زیادہ ہی دعا کے دل چاہتا ہے تو نفل نماز میں سجدے میں عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں، نفل نماز پڑھ کے سجدے میں دعا عربی میں جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، فرض میں نہیں اور سنت موقدہ میں بھی نہیں، نفل نماز لیکن ہو بھی وہ عربی میں۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ یوں دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتے کرتے سجدے میں اور ہاتھ یوں ہیں؟ سجدے میں شریعت نے ہاتھ یوں رکھنے کا حکم تھوڑی دیا ہے، سجدے میں تو شریعت نے ہاتھ یوں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب بتاؤ، کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ جی میں اسی لیے تو ہمارے کام سیدھے نہیں ہو رہے، ہم کوئی وظیفہ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، نہ علماء سے پوچھا ہے نہ کسی صاحب علم سے یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم چابی ہی غلط لگا رہے ہوتے ہیں اپنے حالات کے تالے کو کھولنے کے لیے، تو مجھے بتاؤ وہ چابی ہی جب صحیح نہیں لگ رہی ہوگی تو ہمارے حالات کے تالے کو ہمارے حالات کا تالا کھلے گا کیسے؟ اور جب وہ تالا کھلے گا نہیں تو ہمارے حالات ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کتنے کتنے عمل ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کتنے کتنے سالوں سے کوئی کر رہا ہوتا ہے، جب اسے بعد میں پھر بعض دفعہ پتہ چلتا ہے یار یہ تو میں غلط کر رہا تھا۔ اس لیے کوئی بھی کام کیا جائے تو تھوڑا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، بھلے تھوڑا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہ جو رجب کے مہینے میں کام اور کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں گھروں میں آٹے کی گولیاں بناتے ہیں اور ہر گولی پہ پتہ نہیں 21 بار یا کتنی بار سورہ مزمل پڑھتے ہیں، اور پھر وہ آٹے کی گولیاں کہیں جا کے سمندر میں یا دریا میں مچھلیوں کے آگے پھینک کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس سے پورے سال روزی میں برکت ہوگی۔ اب بتاؤ آپ کو یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آٹے کی گولیاں، اور جا کے مکہ میں کون سا سمندر تھا بھائی، یا مدینے میں کون سا دریا تھا کہ وہاں اللہ کے نبی رجب میں جا کر پھینک کے؟ جو نبی نے رزق کی بڑھانے کا ذریعہ اور طریقہ بتایا اس پر ہم آتے نہیں، اس طرف ہم آتے ہیں۔ کتنی دفعہ مجھے افسوس ہوتا ہے، کوئی آتا ہے اور مجھے کہتا ہے جی حالات یوں ہیں، کاروبار صحیح نہیں، اور یہ اگر کوئی عمل تو اتنی بے توجہی سے سن رہا ہوتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں اس نے کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے ذہن میں ہے کہ مولوی صاحب کو ایسا تعویذ دے گا جس تعویذ کا نام زرداری تعویذ ہوگا، اور یہ گلے میں ڈالے گا اور پھر جناب وہاں سے سارے بل و رانی کے توسط سے پیسے میرے پاس کیا نام ہے آ جائیں گے، اور میں زرداری تعویذ سے جو ہے نا بڑا مالا مال ہو جاؤں گا۔ تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے، خود بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے میاں۔ آپ کو رزق کی ترقی چاہیے تو اللہ کے نبی نے اتنے اعمال بتائے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 بار کیوں نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اتنا سا عمل ہے، 100 بار فجر کے بعد پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رزق کے دروازے کھولیں گے۔ ہمارے نبی نے مغرب کے بعد سورہ واقعہ بتائیے، اس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی نماز کی پابندی نہیں کر رہا اور کہتا ہے میرے حالات ٹھیک۔ آج میں اسلام آباد سے آیا تو ایک جو ڈرائیور تھا کہہ رہے جی یہ حالات ہیں یہ ہیں وہ، میں کہا نماز، پہلی بات میں یہ پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ کہتے جی وہ تو ڈنڈی مار دیتا ہوں میں کہا پھر بات نہیں کرو، پہلی چیز نماز ہے، نماز نہیں ہے تو پھر کیا چیز عمل ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو 5 طریقے کے عذاب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب یہ، دنیا کا عذاب یہ کہ اللہ اس کی رزق کی تنگی کر دیتا ہے اور اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اور رزق تنگ ہونا یہ ضروری نہیں کہ آپ کا کاروبار نہیں، رزق تنگ ہونا یہ بھی ہے اتنی دولت ہے لیکن آپ کھا کچھ نہیں سکتے، وہ دولت اولاد کے لیے وبال جان بن گئی، اس دولت سے اولاد نے عیاشیاں شروع کر دیں، اولاد نافرمان ہو گئی، تو یہ بھی رزق کی تنگی ہے۔ اور رزق کی فراوانی اور فراخی کیا ہے؟ تھوڑا ہو لیکن دل میں سکون ہو، اولاد میاں اولاد اور بیوی بھی فرما بردار ہو، اور کسی کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ آئے، یہ بھی تو رزق کی فراخی، اور کیا چاہیے؟ آج ہم وظیفے تو کرتے ہیں، کسی آدمی کے پاؤں میں کیل گھس گئی ہو زنگ والی اور کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کام کرے گا؟ اس کیل کو نکالے گا، پھر مرم پٹی کرے گا، بس 1-2 پٹیوں میں کام بن جائے گا۔ لیکن بیوقوف ہے وہ ڈاکٹر
جو پٹیوں پہ پٹیاں کرتا جائے اور کیل نہ نکالے تو مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، وہ تو اور بڑھتا جائے گا۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں گناہوں کی کیل نکال دی ہے؟ جب ہم نے گناہوں کی کیل ابھی تک نہیں نکالی تو یہ وظیفوں کی پٹیاں ہم دن بدن کر رہے ہیں، ہمارے حالات پھر بھی صحیح نہیں ہو رہے نا میاں۔ پہلے اپنی زندگی سے ہم گناہوں کی کیل تو نکالیں، پھر ایک دو وظیفے کی پٹیاں ہوں گی، دیکھو اللہ حالات کو کیسے صحیح کرے گا۔ اور یہ راز جان گئے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب ہی پیٹ پہ اگر پتھر بھی ہے تو دل میں اللہ نے غنا کی کیفیت پیدا کی ہوئی تھی۔ تو جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں طریقے، اس طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ رزق کو بڑھاتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ ناطہ توڑنا یہ رزق کے اندر تنگی کرتا ہے۔ کیا ہم یہ پتھر رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن نہیں، ہمیں چاہیے ہماری چاہت جو دل میں ہے نا اس کے مطابق کوئی وظیفہ۔ تو اس لیے یہ آٹے کی گولیوں میں یوں بھرنا اور اسے جا کر پھینک کر آنا اور دریاؤں میں ڈالنا، یہ کرنا، یہ ایک طریقے سے شیعوں کے ساتھ بھی مشابہت ہے۔ وہ شب بارات کو آٹے کی گولیاں بناتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک خط لکھتے ہیں 12ویں امام کے نام، اور وہ جا کر نٹی جٹی سے پھینک کر آتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ خط مچھلیاں امام صاحب کو پہنچائیں گی، یعنی امام صاحب بقول ان کے عراق کے غار میں ہیں، اور کراچی سے عراق تک سفر وہ مچھلی کرتی ہے، نہ آٹا گلتا ہے نہ اس کے اندر پڑا ہوا کاغذ کا خط گلتا ہے۔ ماشاءاللہ وہ واٹر پروف آٹا ہوتا ہے اور واٹر پروف ہی وہ خط بھی ہوتا ہے، اور وہ مچھلی بھی اتنی سمجھدار ہے ڈاکیا کہ سیدھا وہاں جاتی ہے، لیکن جب وہ جاتی ہے تو عراق میں پتہ چلتا ہے وہ تو سمندر سے کافی دور ہے غار، تو وہاں تک تو مچھلی جا نہیں سکتی، تو پھر جتھے دی کھوتی اتھے ہن کھلوتی۔ تو یہ ایک طریقے سے وہاں کی مشابہت ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں جو ہم نے رزق کے لیے، اب دیکھیں نا صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کیسے، آدھا 1 کلو گوشت لے آئیں گے اور چیلوں کو دیں گے۔ ابے جو تیرے گھر میں چیلے ہیں پہلے ان کو تو کھلا دے، یا جو پڑوس میں کوے رہتے ہیں بیچارے چیلے، ان کو کھلا دے، ان کی روزی کا انتظام ہوا ہے، وہ کچھ بھی کھا لیں گے، وہ کبھی بھی اپنے گھونسلے میں خالی پیٹ نہیں گئے، کبھی بھی نہیں گئے۔ یہ آپ کو صدقے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ اور یہ کس نے بتایا اس طرح صدقہ بھی ہو جاتا ہے اور روزی بھی بڑھتی ہے؟ اور یوں پھینکی جا رہی ہے، اور یہ صرف تفریح کے لیے کہ وہ آئیں گی اور یوں جپٹا مارے گی، اور کھیل بھی بن جائے گا، تفریح بھی، بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بھی ہوگا، اور پھر ہمارا صدقہ بھی اتر جائے گا۔ کوئی اس طرح صدقہ نہیں اترتا، اور کوئی اس طریقے سے جناب رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک انسان جو آپ کے یہی پیسہ آپ وہاں لگائے، انشاءاللہ العزیز اس کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت حالات ٹھیک کرے گا۔ ہاں، جانوروں سے سلوک اچھا کرنا چاہیے۔ کسی چڑیا کو دیکھو زخمی ہے، پیاسی لگ رہی ہے، اس کو پانی پلا دو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح سوچنا کہ یوں چیلوں کو گوشت اچھالنا اور پکڑوانا اور وہ لیں گی تو اس طرح ہمارا صدقہ اتر جائے گا اور ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رزق بڑھ جائے گا، یہ سارے طریقے ہم نے اپنے نکالے میں ہیں۔ رزق اگر بڑھانا ہے، نماز کی پابندی ہو، گناہوں سے بچیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، سورہ واقعہ کی پابندی کریں، اور گھر پہ داخل ہوتے ہوئے سلام کریں۔ کیسے ایک آدمی آیا تھے اللہ کے نبی کے پاس اور یہ وظیفہ نبی نے بتایا ہے، گھر پہ داخل ہوتے ہوئے سلام کرو، سورہ اخلاص پڑھو، گھر کے داخل ہونے کی دعا پڑھو اور نبی پر درود پڑھو۔ یہ 4 عمل کرو گھر پہ داخل ہوتے ہوئے۔ درود شریف، بسم اللہ پڑھ لو، نہیں تو گھر کے جانے کی دعا نہیں آتی تو، اور تیسرا کام سورہ اخلاص، اور چوتھا کام درود شریف۔ یہ عمل آپ گھر پہ داخل ہوتے ہوئے کریں، رزق گھر پہ ایسے ہی نہیں دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ جو یہ وظیفہ لے کے گئے وہ کچھ عرصے بعد آئے کہ اللہ کے نبی میرا گھر تو فروانی میں آئی گیا، اس عمل کی برکت سے میرے پڑوسی بھی خوشحال ہو گئے۔ پڑوسیوں تک اندر اثر جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی بیگم صاحبہ کو سلام کیا ہے؟
بیوی کو سلام کرتے ہوئے تو ہمیں شرم آتی ہے، گھر پہ ابا جان داخل ہو رہے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بچوں کو تو سلام ہم کرتے نہیں، ہمیں شرم آتی ہے، حالانکہ داخل ہوتے ہوئے جو داخل ہو رہا ہے سلام اس کا حق ہے۔ اور بیوی کو بہت سارے لوگ پٹھان تو کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہی غیرت کا مسئلہ ہے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ جو عمل ہیں اس طرح کریں تو دیکھیں اللہ رب العزت کیسے روزی کی فراوانی دیں گے۔ بسم اللہ کر کے داخل ہوں، درود شریف پڑھ کے، قل اولاد پڑھ کے، اور یہ عمل یوں بھی ہو سکتا ہے گھر کے ابھی 4-5 قدم آپ پڑھنا شروع کر دیں، نہیں تو داخل ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے سلام پہلے کر لیں، پھر یہ عمل شروع کر دیں۔ یقین کریں اس عمل کی برکت سے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ خوشحالی کتنی دیتا ہے اور سکون گھر میں کتنے دے گا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ 27 رجب کا نہ روزہ ہے صبح نہ رات کی عبادت ہے، اس لیے کام وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر اس پر لگی ہو۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔